السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل حسن وائس پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی کہانی بیٹی کا راز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میرا باپ سب کو کہتا میری بیٹی بہت بیمار ہے، میں اس کی شادی نہیں کروں گا، جبکہ میں بالکل ٹھیک تھی اور 30 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں گھر سے بھاگ گئی اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ شادی کرا لی۔ رات کے 2 بجے اچانک میرا شوہر چیخیں مارنے لگا، وہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ غصے میں مجھے طلاق دے کر بھاگ گیا۔ میں نے لائٹ جلا کر خود کو آئینے میں دیکھا تو اس سال میری عمر 31 سال ہونی تھی۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی کیونکہ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسی پریشانی میں مجھ سے نہ کھانا کھایا جاتا اور نہ ہی میں اپنا خیال رکھ پاتی۔ میری حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ تھی سبھی لڑکیوں کی شادی طے پا چکی تھی اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی وہ مجھ سے کم عمر تھی اور ان کی منگنی طے پا چکی تھی۔ میں ابھی تک گھر میں کنواری بیٹھی تھی۔ اماں ابا کو میرے بارے میں فکر تو تھی، لیکن ابا اس معاملے میں بہت لاپرواہ واقع ہوئے تھے۔ ایک دن ابا کے گھر سے جانے کے بعد خالہ ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے اماں سے کوئی بات کہی اور اماں نے مجھے کچن میں چائے بنانے بھیج دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی تو بات ہے جس کا مجھ سے راز رکھا جا رہا ہے۔ میں کچن میں چائے بناتے ہوئے اماں اور خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ خالہ نے اماں کو بتایا کہ وہ میرے لیے ایک امیر و کبیر گھرانے کے لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ امی یہ بات سنتے ہی خوش ہو گئی، لیکن جیسے ہی خالہ نے یہ بتایا کہ وہ لڑکا ہمارے خاندان کا ہے تو امی کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ کیا تم خوش نہیں ہوئی؟ خوش تو ہوں، مگر اس کے ابا سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے؟ خالہ نے حیرت بھرے لہجے میں امی سے پوچھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں نہیں کریں گے، ورنہ ہماری بیٹی ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ خالہ نے رازداری سے اماں کے نزدیک ہوتے ہوئے پوچھا، تو دیکھو، ہو سکتا ہے کہ بھائی جان تمہاری بیٹی نائلہ کا رشتہ کسی اور سے کرنا چاہتے ہوں اور تمہارے ڈر سے بتا بھی نہ رہی ہوں۔ تم ان سے پوچھ کر دیکھو، ورنہ بچی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، بعد میں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ بہتر ہے کہ ابھی اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ خالہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اماں نے مجھے ساری تفصیل بتائی اور بولی، تیرا باپ اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا، لڑکا تو امیر کبیر ہے، اس کی کروڑوں کی جائیداد، مجھے نہیں لگتا تمہیں دوبارہ ایسا رشتہ ملے گا۔ اماں تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر میرے دل میں کھلبلی سی مچ گئی تھی، کیونکہ میں کسی بھی امیر شخص سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، جبکہ اماں نے صاف انکار کر دیا کہ ابا انکار کر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ شام کو جب ابا گھر آئے تو کھانا کھانے کے بعد اماں نے ان کے سامنے بیٹھ کر اس رشتے کی روداد سنا دی کہ میں اس رشتے کے لیے ہاں کہنا چاہتی ہوں۔ اماں کی بات سنتے ہی ابا بھڑک اٹھے تھے اور اونچی آواز میں اماں کو ڈانٹنے لگے، تو جانتی تو ہے ہماری بیٹا نائلہ بہت بیمار ہے، ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے، تجھے میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اماں ابا کی بات سن کر میں سہم سی گئی تھی۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ بات سنوں، مگر اب یہ بات میرے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر باہر آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابا؟ میں اچھی بھلی تو ہوں، مجھ میں کوئی نقص نہیں، میں خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، تم یہ کیوں کہہ کر میری بے عزتی کر رہے ہو؟ اور خاندان میں سبھی کو یہی کہہ دیا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس لیے تم میری شادی نہیں کرو گے۔ اب اس لیے کوئی میرا ہاتھ نہیں مانگتا۔ میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ابا کانپتے کانپتے میرے پاس آیا، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہ میرے بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، باپ اولاد کا برا نہیں چاہتا، میں تو تیری بھلائی چاہتا ہوں، میں تجھے بتا نہیں سکتا، بس تجھ میں ایک نقص ہے اور میں تجھے خاندان میں نہیں بیانے دوں گا۔ ابا نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا اور ان کا کانپتا کانپتا لہجہ دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی وضاحت طلب کروں، اس لیے میں خاموش رہی، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرا ابا مجھ سے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ اب میں چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ اگر مجھ میں اتنا بڑا نقص ہے تو پھر میں کبھی بھی شادی نہیں کر پاؤں گی، یہ سوچ کر ہی میں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن میری ایک دوست مجھے ملنے آئی تھی، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ان سے یہ بات کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تجھے نظر نہیں آتا تیرے ماں باپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو سہارے کے لیے ایک مکمل انسان کی ضرورت ہے۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں، اب تجھے ہی اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تو کبھی یہاں سے نہ جائے اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہے۔ وہ تیری شادی نہیں کریں گے اور اس لیے تیرا باپ وہی بہانے بنا رہا ہے۔ اب اپنے دوست ریشم کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا مجھ سے اتنی بڑی کھیرا پھیری کرے گا۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ابا کی باتوں میں نہیں آؤں گی،
میں نے بھی دل لگی کرنے کا سوچا کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا شرافت سے مجھے بھی آنے والا نہیں۔ میرے چچا کا بیٹا فرید کافی عرصے سے مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ نکما تھا، ہر وقت چھت پر کبوتر اڑاتا رہتا اور پھر کبوتروں کو بیچنے سے جو رقم حاصل ہوتی فرید اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ 27 سال کا کڑیل جوان تھا اور میری عمر 31 سال ہو چکی تھی۔ بالوں میں سفیدی اتر رہی تھی۔ میں نے سوچا فرید بھی اتنا برا نہیں، اچھا خاصا ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے فرید کے اشاروں کا جواب مناسب طریقے سے دینا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی مجھ پر لٹو تھا، ایک دو بار مسکرانے سے میرا دیوانہ ہو گیا۔ اب ہم تنہائی میں ملاقاتیں کرنے لگے۔ فرید نے مجھ سے محبت کا بھرپور اظہار کیا اور کہنے لگا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، تو ایک بار میری ہو جا، پھر تایا ابو کو خود سمجھاؤں گا کہ وہ تیرے بارے میں ایسی باتیں مت کہا کرے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ اچھا اب اپنی اماں سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے لیے تیرے ابا سے بات کرے۔ میں بھی خوش ہوگی کیونکہ فرید میرا دیکھا بھالا لڑکا تھا۔ میرے خیال میں ابا انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ فرید کو سبھی جانتے تھے اور فرید اچھا خاصا فرما بردار شریف لڑکا تھا۔ بس اس کی بری عادت تھی کہ وہ کبوتر وغیرہ پالنے میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا اور کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ فرید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ مجھے گھر بھی ٹا کر ہی کھلائے گا، خاندان کی باقی عورتوں کی طرح مجھے گھر سے باہر پیسے کمانے کے لیے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میں نے فرید کی باتوں میں آ کر ابا اماں کے کان میں یہ بات ڈال دی مگر انہوں نے کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں سبھی کے ابا راضی میں ہیں۔ کچھ دن بعد فرید نے مجھے بتایا کہ چچی تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آئیں گی، مگر شام کو جب چچی آئی تو ابا اور ان کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کمرہ بند کر کے اندر کوئی بات چیت کر رہے تھے۔ سب معاملے میں میں بہت شرمندہ ہوئی کیونکہ فرید نے مجھ سے کہا تھا کہ چچی میرا رشتہ مانگنے آئیں گی، جبکہ چچی تو میرے ابا کو برا بھلا کہنے اور مجھے بد کردار کہنے آئی تھی۔ وہ ابا کو برا بھلا کہہ کر گھر سے چلی گئی جبکہ ہم ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ فرید کو بھی اپنی ماں سے بات کی توقع نہیں تھی، وہ بھی بہت سخت پریشان ہوا تھا۔ چچی کے جانے کے بعد ابا نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور مجھے بہت سی باتیں سنائی۔ اس کی اماں مجھے کتنے تانے دے کر گئی تھی، میں روئی جا رہی تھی اور ابا کہہ رہا تھا خدا را بیٹی ان حرکتوں سے باز آ جا۔ ابا کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوئی لیکن اپنے دوست کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابا اور چچی دونوں ہی بہانے بنا رہے ہیں اور نہ ہم دونوں میں ایسا کوئی نقص نہ تھا، ہماری شادی کروائی جاتی۔ خیر میں خاموش ہو گئی اور پھر فرید کو گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا کہہ دیا۔ اگر بھاگ کر شادی کریں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ میری بات سن کر فرید نے حامی بھر لی۔ وہ بولا آج رات میں تجھے گھر سے لینے آؤں گا۔ میں نے اپنے دوست سے موٹر سائیکل کا بندوبست کر لیا تو بس رات کو تیار رہنا۔ فرید کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ مقررہ وقت پر میں تیار بیٹھی ہوئی، ہمارے گھر میں سب سوئے ہوئے تھے، پورے گاؤں میں خاموشی تھی۔ فرید بائک لے کر باہر کھڑا تھا۔ جیسے ہی مجھے بائک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی میں نے اپنے کپڑوں والی پوٹلی اٹھائی اور دبے قدموں اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ دروازہ پار کرتے ہوئے چار آنسو میری آنکھوں سے نکلے اور گھر کی چوکھٹ میں جذب ہو گئے مگر میں نے خود پر قابو رکھا کیونکہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی ورنہ ہمیشہ کے لیے ان خوشیوں سے محروم ہو جاتی جن کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ میں جب فرید کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرید بھی پریشان ہی تھا۔ ہم لوگوں کو رات کے اندھیرے میں گاؤں سے نکلنا پڑا۔ فرید کا رخ شہر کی طرف تھا جہاں پر اس نے پہلے سے کوئی ہوٹل بک کر رکھا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے ہم ہوٹل پہنچے۔ خدا کا شکر کہ ہوٹل میں ایک شخص فرید کا جاننے والا تھا، ورنہ تو اس وقت کوئی بھی کسی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو کمرے رہنے کے لیے نہیں دیتا۔ لوگوں کے 100 مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ فرید کو اور مجھے کمرہ مل گیا تھا، لیکن ہم جیسے ہی دونوں کمرے میں داخل ہونے لگے پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دے کر ہمیں روک لیا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ یہ اس ہوٹل کا مینیجر تھا۔ اس کی بڑی بڑی داڑھی اور مونچھیں تھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا تم دونوں میاں بیوی ہو کیا؟ جی ہاں، ہم نے ہانکتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا نکاح نامہ کہاں ہے؟ اس نے ہم دونوں کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جی وہ ہمارا نکاح نامہ تو گھر رہ گیا، ہم دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا تھا، ہمیں وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ یہ ظلم ہم پر مت کرنے ورنہ ہمارے گھر والے ہمیں مار دیں گے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ ہم میاں بیوی نہیں تو آپ صرف اس لڑکی کو یہاں رہنے دیں، میں صبح تک نکاح نامہ لے کر آ جاؤں گا۔ فرید کی بات سن کر ہوٹل والا کچھ نرم پڑ گیا لیکن پھر بھی اس نے ہماری بات نہیں مانی اور صرف مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ فرید باہر چلا گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا تو نکاح نہیں ہوا، اب وہ نکاح نامہ کہاں سے لائے گا۔ میں اسی پریشانی میں بیٹھی تھی، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔
یہاں تک کہ صبح کے 4 بج گئے تھے۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ جب ہوٹل کا مینیجر آ کر ہم سے پوچھے گا کہ نکاح نامہ کہاں ہے تو ہم کیا دکھائیں گے۔ میں اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ ایک ویٹر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی فرید کا دوست تھا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے ایک پین بھی دیا اور کہنے لگا اس کاغذات پر دستخط کر کے مجھے دے دیجیے گا۔ میں نے کاغذ پر دستخط کر دی اور ویٹر کو واپس کر دیا۔ یہ ہمارا نکاح نامہ تھا جس پر فرید نے اپنے دستخط کر رکھے تھے اور اب باقی میرے دستخط ہونے رہ گئے تھے۔ خدا جانے یہ کس قسم کا نکاح تھا جس میں مجھے کوئی گواہ نظر نہیں آیا۔ بہرحال مجبوری تھی اور کیا کر سکتے تھے۔ فرید کا دوست وہ نکاح نامہ لے کر چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کے تقریباً 7 بجے جب 100 لوگ ہوٹل میں آنا شروع ہوئے تو وہ مینیجر ہمارے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس کے ساتھ فرید بھی تھا اور فرید کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا جس نے اس نے نکاح نامہ سنبھال رکھا تھا۔ فرید کے ہاتھ میں نکاح نامہ دیکھ کر ہوٹل کا مینیجر خوش ہو گیا اور کہنے لگا میں کسی کو گناہ کی اجازت نہیں دیتا۔ تم لوگوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔ اب تم یہاں جتنے دن مرضی رہ سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے رہنے کا مستقل بندوبست کر لو۔ ہوٹل کے مینیجر کے جانے کے بعد فرید میرے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن ہمارے ایسے ہی گزر گیا تھا۔ رات کے 12 بجے اچانک فرید مجھ پر چلانے لگا تھا، حالانکہ اب ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے اندھا کر دیا۔ پھر وہ چیختے ہوئے مجھے طلاق دے کر وہ غصے میں اپنے بال نوچ رہا تھا جیسے اسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو۔ پھر وہ ہوٹل سے باہر چلا گیا اور میں پیچھے روتی رہ گئی۔ میں کہاں جاؤں گی یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے اس دن شام تک فرید کا انتظار کیا کہ شاید اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ مجھے لینے آ جائے، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ اب تو میری پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ ہوٹل کے مینیجر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں گیا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ تب وہ غصے میں آ کر پھر مجھے روتا دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا اب میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے گھر والے تمہیں قبول کر لیں۔ تم نے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ ہوٹل کا مینیجر شریف آدمی تھا۔ اس نے ایک بار پھر میری مدد کی۔ میرے ابا سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی فلاں ہوٹل میں ٹھہری ہے، یہاں آ کر اسے لے جائیں۔ ابا نے مجھے تو پہلے خوب برا بھلا کہا، لیکن وہ باپ تھا، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے لے جانے کا فیصلہ کیا اور ہوٹل کے مینیجر کو آگاہ کیا کہ وہ مجھے فلاں جگہ پر پہنچا دے۔ اس کے ایک آدمی نے مجھے لاری اڈے تک پہنچا دیا تھا جہاں ابا مجھے لینے آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ابا کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا بھی کھڑا تھا۔ یہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا میں تو اسے نہیں جانتی تھی، مگر ابا کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ابا نے مجھے ایک عجیب بات بتائی اور کہا کہ میں تمہارا نکاح اس شخص سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے ابا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ یہ میرا شاگرد ہے، اسے تمام حقیقت کا پتہ ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ تمہارا باپ جھوٹ بولتا ہے، لیکن تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ فرید تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ضرور اسے بھی تمہارے نقص کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے تو تم سے سچ کہا تھا بیٹی کہ تم ایسا کبھی مت کرنا، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ یہ کہہ کر ابا گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں تو اس نوجوان کو دیکھ کر حیران تھی جو میرے گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے کے باوجود بھی مجھے اپنانے پر راضی تھا۔ لیکن ابا نے ایک عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ نکاح سے پہلے یہ لڑکا ایک رات ہمارے گھر رہے گا تاکہ ہم اچھی طرح تسلی کر لیں کہ یہ تمہیں قبول کرے گا یا نہیں۔ شام کے اندھیرے پھیل گئے تھے۔ ہم اپنے کمروں میں بیٹھی اپنی مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابا نے مجھے کمرے سے باہر بلایا تو میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس چلی گئی۔ ابا کے ساتھ وہی نوجوان بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ابا نے مجھے اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس نے ایک نظر دے کر اپنا سر جھکا لیا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے جانے کے بعد اس لڑکے اور ابا کے بیچ میں نہ جانے کیا باتیں ہوئی میں نہیں جانتی، بس اس لڑکے نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ پھر میری عدت جیسے ہی پوری ہوئی ابا نے میری شادی کا دن رکھ دیا تھا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ نصیر الدین اپنی بیٹی کو ایک اجنبی کو دے رہا تھا، مگر ابا نے کسی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر میری شادی اس نوجوان اکبر سے ہو گئی اور میں بیاہ کر اس کے گھر آ گئی۔ میری شادی والے دن میں ابا نے پوچھا بالآخر مجھے کیا نقص ہے تو بتا دو۔ اب جس بات سے میری شادی ہوئی اگر وہ بھی یہ نقص جان لے تو کیا مجھے پھر سے طلاق ہو جائے گی؟ میں نے ابا سے پوچھا تھا۔ نہیں بیٹی، یہ نوجوان مختلف ہے، اس کے خیالات اور نظریات الگ ہیں، یہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دراصل تمہارے اندر پیدائشی مسئلہ ہے کہ رات کے وقت تمہارے
دورے پڑتے ہیں تمہیں کوئی ہوش نہیں رہتا، اکثر تم اپنی ماں کو بھی مارنے لگ جاتی ہو، اور جب تمہیں ہوش آتا ہے تمہیں کچھ یاد بھی نہیں رہتا۔ میں نے تمہارا بہت علاج کروایا مگر ڈاکٹر کہتے ہیں اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ یہ بات صرف تمہاری چچی کو پتا تھی، بس پھر اس عورت نے تمہارے باپ سے دشمنی کے طور پر تمہیں تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے سارے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ نصیر الدین کی بیٹی پر سایہ رات کو اس کے دورے پڑتے ہیں، اور یہ جس سے بھی شادی کرے گی شادی کے رات ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ نصیر الدین کی بیٹی سے کوئی عورت اپنے بیٹے کا نکاح نہ کرے، یہ سن کر گاؤں کی سبھی عورتیں تیری خوبصورتی کے بعد بھی تجھے حقیر سمجھتی تھی، حالانکہ اس میں کوئی قصور نہیں تھا، بس عورتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تہمت لگانے میں دیر نہیں کرتی، اور تمہاری چچی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے گاؤں کی عورتوں کو تم سے بازن کرنے کے لیے ایسا جال پھیلایا کہ خود ہی اس میں پھنس کر رہ گئی، اس لیے میں تمہاری شادی خاندان سے باہر کرنا چاہتا تھا۔ فرید نے جذباتی ہو کر تیرا ہاتھ تھام تو لیا تھا مگر وہ بھی اپنے ذہن کا کچا تھا، پہلی رات ہی ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ باقی یہ بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری چچی اتنی لمبی دشمنی مجھ سے نبھائیں گی۔ بہرحال اکبر ایک سمجھدار انسان تھا، آج میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور ہمارے چینل کو